السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر، ریمائنڈر کے طور پر دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ 10 دنوں میں بھی اہم دن یوم عرفہ ہے، جو ہمارے انڈیا کے اعتبار سے منگل کے دن یعنی 20 تاریخ کو ہے۔ یہ عرفہ کا دن جو ہے اللہ کو خاص طور پر محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے بندے حج کے دوران میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے اپنی فریاد رکھتے ہیں۔ عام طور پر اللہ پاک ہر رات کے تیسرے پہر میں دنیا آسمان پر نزول فرماتے ہیں، لیکن یوم عرفہ وہ واحد دن ہے جس میں دن میں اللہ پاک جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا چاہنے والا۔ بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں اور کہ سمندر کی پانی کے بوندوں کے برابر ہو جائیں، اور تمہارے گناہ چاہے درخت کے پتوں کے برابر ہو جائیں، جب اللہ کی طرف آؤ گے اللہ کو رحیم ہی پاؤ گے اور اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے دوبارہ یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوم عرفہ کا دن غفلت میں گزر جائے۔ شب قدر کے متعلق تو یہ بات ہے کہ اس کی کوئی متعین نہیں ہے کب ہوگی، لیکن یوم عرفہ کے متعلق بالکل فکس ہے کہ یوم عرفہ کا دن کل ہے۔ اور یوم عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی دن بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو اتنا زیادہ جہنم سے آزاد نہیں فرماتے جتنا یوم عرفہ کے دن فرماتے ہیں۔ اور سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے یوم عرفہ کا دن ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کی دعاؤں کو عرفہ کے دن کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے کہ اس دن میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے جو بھی دعا عرفہ کے دن مانگی ہے اسے سال گزرنے سے پہلے قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے اسپیشل آفر اور اسپیشل دن ہے کہ آدمی اس دن اللہ کی طرف متوجہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن بھی غفلت سے گزر جائے۔ اسی لیے دوبارہ یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یوم عرفہ کا دن کل یعنی منگل کے دن اور 20 جولائی کو انڈیا میں ہیں، تو اس دن کا خاص اہتمام کریں۔ پورے گھر والے پلان بنائیں اور پورے گھر والوں کو انوالو کریں، گھر کے مرد، گھر کی عورتیں، گھر کے بچے، سب پلان کریں کہ آج کا دن خاص طور پر عبادت کا، ذکر کا، استغفار کا، نوافل کا، تلاوت کا، اللہ کو منانے کا دن ہے۔ طے کریں کہ آج میں اتنا پارہ پڑھوں گی یا اتنا پارہ پڑھوں گا، یا آج میں اتنی مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اور درود شریف اتنی مرتبہ پڑھیں گے، استغفار اتنی مرتبہ پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے۔ اور خاص طور پر اس دن کا روزہ آپ کو عرض کیا جا چکا ہے کہ اس دن کے روزے پر 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ معلوم اگلے سال کتنے لوگوں کو یوم عرفہ کا دن ملے، اس لیے اس دن کی خاص طور پر قدر کی جائے، کوئی وقت ضائع نہ کیا جائے۔ خاص طور پر عصر اور مغرب کے وقت کو اٹھا کر رکھا جائے، کھانا عصر سے پہلے بنایا جائے یا مغرب کے بعد بنایا جائے۔ جو اپنے کام ہیں ضروری نہ ہو ان کو آگے کے دن کے لیے موقوف کر دیا جائے۔ یہ دن خاص طور پر عبادت کا، اللہ کو منانے کا، تسبیح کا، تکبیر کا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا ہے۔ ان دنوں میں یوم تشریق کا بھی مسئلہ ہے۔ کل منگل کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے۔ مردوں کو بآواز بلند اور عورتوں کو آہستہ آہستہ تکبیر کا اہتمام کرنا ہے، اور دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت تو خاص طور پر دعاؤں کے لیے رکھ دیں اور اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جب اللہ
خود قبولیت کا اعلان کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں غافل ہونا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ پاک ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اور اے اللہ تیرے ولی، تیرے دوست، تیرے چاہنے والے، تیرے نیک بندے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیں ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما، اور جتنی دعائیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، جو ہم نہیں جانتے ہیں، اے اللہ وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ نہ ہم اپنا اچھا جانتے ہیں نہ برا جانتے ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے حق میں ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ تیرے حبیب نے جتنی خیر مانگی ہمیں عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہی ہمیں بھی پناہ نصیب فرمائیے، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرمائیے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مقدر فرمائیے، دنیا اور آخرت کی تمام ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرمائیے، تمام احوال کو درست فرمائیے، اچانک کا خیر عطا فرمائیے، اچانک کی شر سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اچانک موت سے، حادثے کی موت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، تمام امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، سب کی حفاظت فرمائیے، باطلی اسکیموں کو اور پلانوں کو فیر فرمائیے، حق کو زندہ فرمائیے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اپنی غیبی مددوں کو شامل حال فرمائیے، اور کورونا کی وبا سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اپنے بڑے لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کو ہمت، طاقت، قوت، صحت عطا فرمائیے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے مستقبل کو سنواریے، ان کو نیک اور صالح بنائیے۔ تو جتنی دعاؤں کا اہتمام ہو سکتا ہو خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ یوم عرفہ کی ہر خیر ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہر شر سے حفاظت فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو جو ہم کل مانگیں اور آئندہ مانگیں سب کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔